الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكاملين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم حضور نبی رحمت آقا نعمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی مجھ پر درود و سلام پڑھنے والے کے رب گناہ بخش دیتا ہے۔ ایک اور مقام پہ کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پاک ارشاد گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ہر روز 50 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میرا رب کریم اس کی 2 آنکھوں کے بیچ میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کریم آقا علیہ تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرا غلام محبت سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں خود اپنے کانوں سے اس کے درود و سلام کو سماعت فرماتا ہوں اور میں اسے بھی پہچانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں، اور آگے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کے ساتھ خود مصافحہ فرماؤں گا۔ 3 احادیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کی سامنے سنانے کا شرف حاصل کیا، آپ نے سماعت فرمائی۔ اس نیت سے میں نے یہ احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہے تاکہ ہم میں سے ہر بندہ نہایت عقیدت، محبت، الفت، ذوق اور شوق کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ نبی و آل نبی کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکے۔ کیا خیال ہے؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ رسول خدا تاجداروں میں چمکے، رسول خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے،
محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلفیں ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلفیں وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے محمد ہمارے ہزاروں میں چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح 4 یاروں میں چمکے نبی اس طرح 4 یاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے رسول خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ باد زندہ باد صاحب صدر گرامی قدر استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب زیدہ مجدہ الکریم دیگر محترم و محتشم معزز حضرات علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف لانے والے جمی احباب مہمانان گرامی قدر میزبانان محفل اللہ جل مجدہ الکریم کا فضل و احسان ہے کہ مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے پاک محبوب کے پاک ذکر کے لیے پسند بھی فرمایا اور توفیق بھی عطا فرمائی۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی غیرت یہ بات پسند ہی نہیں کرتی، غیرت الہیہ کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اس کے محبوب کے ذکر کی محفل سے جا کے بیٹھیں اللہ انہیں بخش نہ دے۔ یعنی جس کو اللہ نے بخشنا ہوتا ہے اس کو اللہ اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اہل سنت کے اس مرکز میں اس حقیر فقیر خادم اہل سنت کی آج پہلی حاضری ہے۔ علماء کرام کثیر تعداد میں جلوہ فرما ہے، میں ایک طالب علم ہوں اور آپ حضرات بڑے بلند بخت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آپ کے درمیان میں اہل سنت کا یہ مرکز موجود ہے جو مینارہ نور ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس مرکز کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ذی احتشام حاضرین، عمومی طور پر عام قاعدہ کلیہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کا تعارف، کسی بھی شخصیت کا ذکر، کسی بھی شخصیت کی جان پہچان بعد میں ہوتی ہے، اس کی ولادت پہلے ہوتی ہے۔ پہلے وہ شخص پیدا ہوتا ہے،
پھر اس کا نام ہوتا ہے، پھر معاشرے میں اس کا مقام ہوتا ہے، اور وہی مقام آگے چل کے اس کی پہچان ہوتا ہے۔ یعنی عام ضابطہ یہی ہے کہ پہلے پیدائش ہے، ولادت ہے، بھائی کوئی مذکور ہوگا تو ذکر ہوگا نا، پہلے آئے گا تو اس کی بات ہوگی، اس کا تعارف ہوگا۔ تو پہلے ولادت ہے، پیدائش ہے، پہلے آنا ہے، اس کے بعد اس کو جانا پہچانا جاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی، حبیب کردگار کی، احمد مختار کی، شفیع روز شمار کی، امت کی غم گسار کی، خدا کے اپنے یار کی، تو یہاں ضابطہ بدل گیا ہے، کلیہ بدل گیا ہے، قانون بدل گیا ہے۔ ابھی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں ظاہراً میرے آقا کا ظہور مبارک نہیں ہوا، ولادت با سعادت نہیں ہوئی، بھئی ابھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کے آباء و اجداد۔ اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو میں حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کے مبارک نام لے لوں آپ حضرات کے سامنے۔ ابھی میرے کریم آقا علیہ السلام کے ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے کریم آقا علیہ السلام کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ، امن کی ضامنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی میرے کریم آقا علیہ السلام کے دادا جان جناب عبد المطلب رئیس مکہ، قریش کے سردار، ابھی میرے کریم آقا علیہ السلام کی دادی جان جناب سیدہ فاطمہ، ابھی میرے کریم آقا علیہ السلام کے نانا جان حضرت وہب، ابھی میرے کریم آقا علیہ السلام کی نانی جان حضرت برہ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی میرے آقا کے نہ ابا جان آئے، نہ اماں جان آئی، نہ نانا جان آئے، نہ نانی صاحبہ آئی، نہ دادا جان آئے، نہ دادی جان آئی، نہ نانا، نہ نانی، نہ ابا، نہ اماں، نہ دادا، نہ دادی، نہ ابھی میرے آقا خود دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے میرے نبی کا نام بھی موجود تھا، ذکر بھی موجود تھا، جان پہچان اور عرفان بھی موجود تھا۔ دیکھیے عام ضابطہ یہ ہے کہ پہلے ولادت ہے، بعد میں نام ہے، پھر مقام ہے، پھر جان پہچان ہے، عرفان ہے۔ لیکن صدقے جو زہرا پاک کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، جگ کے طبیب رب کے حبیب، ذرا میٹھے منہ بول کے آنکھوں صلی اللہ ہو۔ میلاد پاک کی پاک مجلس میں بیٹھے ہو تو میلاد پاک کی پاک مجلس کا پاک وظیفہ، جب بھی میں کریم کا نام لوں تو درود و سلام کی چھل آنی چاہیے۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا ظاہراً ابھی میرے آقا کا ظہور نہیں ہوا، ابھی میرے کریم آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ خدا کی قسم آباء و اجداد کی بات بھی ایک طرف ہے، ابھی کائنات بھی نہیں بنی تھی، میرے نبی کا ذکر پھر بھی موجود تھا۔ یہ سب کچھ بعد میں ہے، میرے نبی کا ذکر پہلے ہے۔ اچھا جان پہچان بھی ہے، عرفان بھی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، بڑی علمی اسٹیج پر میں بیٹھا ہوں، علماء یہاں جلوہ گر ہے، بڑا محتاط ہوں، پھر بھی دعا گو ہوں، اللہ پاک میری زبان کو غلطی سے محفوظ رکھے۔
اگر صحیح بولوں گا تو دعا ملے گی، غلط بولوں گا تو اصلاح ملے گی. بس اسی دو نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے بول رہا ہوں. میں نے کہا میرے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، میرے آپ کے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، حضور کی آباء و اجداد بھی ابھی نہیں آئے، کائنات بنی ہی نہیں. صدقے جاؤں میرے نبی کا نام بھی موجود ہے، ذکر بھی موجود ہے، جان پہچان اور عرفان بھی موجود ہے. جن کو اتنی سی بات سمجھ آ گئی ہے وہ ایک بار مل کے اتفاق کر کے سبحان اللہ کہے میں اس پر دلیل. گرامی قدر حاضرین، اب جو میں نے بات کی ہے نا اس پر میں دلیل پیش کرتا ہوں، اور دلیل میں اللہ کا قرآن ہے. اب میں نے دیکھنا ہے کہ اس مرکز میں بیٹھنے والے لوگ اللہ کے قرآن کا استقبال کیسے کرتے ہیں. قرآن سن کے تو آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے، ایک بار پہلے بھی کہہ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. مسند احمد کی حدیث ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرا جو امتی میرے قرآن کی ایک آیت، کتنا؟ ایک آیت میرے قرآن کی میرا امتی ایک آیت ذوق سے، شوق سے، محبت سے سن لے. کیا کر لے؟ سن لے. میرے آقا فرماتے میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جیڑا قرآن دی ایک آیت ذوق نال شوق نال سن لوے او دی قبر اندھیرا نہیں. گارنٹی محمد عربی کی ہے. ایک آیت سنن والے دا اے معاملہ ہے کہ جڑا ایک سپارہ روز پڑھدا ہوئے. میں نے حدیث اس لیے سنائی ہے کہ آپ ذوق سے شوق سے قرآن سنیں. خالق کا کلام ہے. جس طرح کی توجہ چاہیے تھی اس طرح کی نہیں ہوئی. میں پھر پڑھتا ہوں، ذرا قرآن کا استقبال کرے. ابھی حدیث سن لیا آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ترجمہ سماعت فرمائیں، ایمان تازہ کریں. میرا رب فرماتا ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے یہ کتاب دی ہے، الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں کتاب دی. مراد کون لوگ ہیں؟ تورات والے، انجیل والے، زبور والے. یا اللہ وہ کیا کرتے ہیں؟ مالک تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا یعرفونہ، وہ میرے مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں. تورات والے، زبور والے، انجیل والے جو پہلے گزر گئے یا موجود ہیں، اللہ فرماتا یعرفونہ، وہ ساری دنیا سے بیگانے ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ سے بیگانے نہیں ہیں. یعرفونہ، اے میرے حبیب وہ تجھے پہچانتے ہیں، تجھے جانتے ہیں، تیرا عرفان رکھتے ہیں. اگلا جملہ قابل توجہ، کما یعرفون ابناءہم. پنجابی میں کہنے لگا ہوں
اللہ فرماندا ہے سونیا اے تورات والے، انجیل والے، زبور والے اور جویں اپنے پتراں نو پہچان دے انج میرے محمد نو بھی پہچان دے. اللہ سبحان اللہ. جس قدر حسین مرکز ہے، جس قدر حسین اجتماع ہے اور جس قدر حسین نعرہ لگایا گیا ہے، اس قدر حسین انداز میں آپ نے جواب نہیں دیا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو آمد مصطفیٰ کی خوشی نہیں ہے، یہی کہوں گا شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ نعرہ لگانے والے نے نعرہ کیا لگایا ہے. اس نے نعرہ لگایا ہے آمد مصطفیٰ. جی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. ذرا پتہ چلے سنی حضور دی آمد دی خوشی چ بیٹھے چلیسویں دے ختم چ نہیں بیٹھے. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. یہ جس طرح ابھی آپ بولے نا، آپ نے یہ پورا مہینہ کیا پوری زندگی ایسے ہی بولنا ہے. آمد مصطفیٰ کا نعرہ جب لگے تو اس شوق سے جواب دینا ہے کہ آمد ہو جائے. کہیے سارے مل کے ذرا سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ یہود و نصارہ، یہ تورات والے، یہ انجیل والے، یہ زبور والے، اے میرے محمد تجھے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن رب نے حقیقت بھی واضح کر دی. فرمایا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے اے میرے حبیب تیری نعت کو، تیری شان کو، تیری عظمت کو چھپاتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. میرے رب نے فرمایا یہ تورات والے، یہ انجیل والے، یہ زبور والے، یہ یہود و نصارہ اے میرے حبیب جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، عرفان رکھتے ہیں، پر ان میں سے اکثر وہ ہیں جو جان کر تیری شان چھپاتے ہیں. لیکن صدقے جاؤں میرے تیرے نصیب میں حضور کی شان چھپانا نہیں آیا. اللہ اکبر. فرمایا وہ شانیں چھپاتے ہیں، وہ شانیں چھپاتے ہیں. سنی جھنڈیاں لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، میلاد کی محفل سجاتے ہیں، درود و سلام کے دھن گاتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں. وہ شانیں چھپاتے ہیں اور سنی مصطفیٰ کی شانیں سناتے ہیں. وہ شانیں چھپاتے ہیں. فرمایا محبوب آمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. فرمایا یہ شیوا یہود و نصارہ کا ہے کہ یار کی عظمت کو جان کر پہچان کر پھر بھی نہ ماننا اور حق کو چھپانا. وہ حق کو چھپاتے ہیں اور سنی کیا کرتے ہیں؟ بھئی ہم کیا کرتے ہیں؟ میں اور آپ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ حق کو چھپاتے ہیں اور ہم کمکمے لگا کے، جھنڈیاں لگا کے، جی نہ صرف گلیاں سجا کے اپنے تن من دھن کو بھی محبت رسول میں سجا کے
اپنی اولادوں کے سینوں میں عشق رسول بسا کے ایک دوسرے کو گلے لگا کے جشن منا کے وہ چھپاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو گلے لگا کے مسکرا کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں غم کے بادل چھٹ گئے ابر بہارا چھا گیا غم کے بادل چھٹ گئے ابر بہارا چھا گیا غم کے بادل چھٹ گئے ابر بہارا چھا گیا مومنو خوشیاں مناؤ او کملی والا آ گیا پڑھیے مومنو خوشیاں مناؤ او کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ او کملی والا آ گیا وہ حق کو چھپاتے ہیں اور ہم حق کو سناتے ہیں اللہ اکبر میرے آقا بھی دنیا میں آئے نہیں جان پہچان بھی موجود ہے عرفان بھی موجود ہے نام بھی موجود ہے اور قرآن کا ایک مقام اور سناؤں گا آپ کو میں چند بندے قرآن سن کے بڑا خوش ہوں دن ماشاءاللہ خوش تے سارے انہوں ہونا چاہیے جس کو قرآن خوشی دیتا ہے وہ سبحان اللہ کہو باقی بھی خیر ہے میرے آقا بھی آئے نہیں جان بھی پہچان بھی عرفان بھی نام بھی موجود ذکر بھی موجود اور میرے نبی کا وسیلہ بھی موجود یار جدے آن تو پہلو وسیلہ جائز ہے تے وہ آ جاوے تے پھر وسیلہ کیوں نہیں جائے اچھا آپ کی توجہ چاہوں گا قرآن آ رہا ہے ذرا توجہ سے سبحان اللہ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ یا اللہ جڑے قرآن سن کے خوش ہوئے نے انہوں قبر وچ قرآن دا ساتھ ملے یا اللہ جڑے قرآن سن کے راضی ہوئے نے حشر دہاڑے جنت وچ جان تے قرآن نال جان یا اللہ جڑا ٹھڈوں کے سبحان اللہ کے او دیئے نسلوں قرآن دا حافظ بنا دے سبحان اللہ کہو ذرا ایک بار سبحان اللہ پکارے تو 90 نیکیاں ملتی 90 درجے بلند ہوتے ہیں 90 گناہ معاف ہوتے ہیں سونے دے میلاد چاہو زور میں لانا ہے گلہ میں کرنی ہے تو صرف سبحان اللہ کہنی ہے اٹھ کے کار جاؤ تے کم از کم ایک بوری تے نیکیاں دی پری ہوئے پتہ چلے حضور دی محفل سے شجامتہ زیرہ زبرہ سب شان نبی وچ آیا اوے آمالوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا
یہ جو مرحبا 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 جو ہاتھ عظمت مصطفیٰ کے لیے بلند ہو مرتے وقت تک اسے فالج نہیں ہوگا انشاءاللہ. انہوں بغلنج پا کے نہ بیٹھو جشن عید میلاد نبی اند بار کٹ کے باکھو مرحبا مرحبا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے نا اللہ پاک یہودیاں دی ایک صفت بیان کی تھی. وہ کیڑی ایک کم انہوں نے چنگا بھی سی. وہ کیڑا جب وہ جاتے نا جہاد پر تو اپنے وقت کے علماء کو ساتھ رکھتے. جہاد میں جانے سے پہلے جو ان کے وقت کے اس کتاب کے عالم ہوتے وہ دعا کرتے اور دعا میں میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دے کے کہتے یا اللہ نبی آخر الزمان محمد عربی کا واسطہ ہمیں فتح عطا فرما دینا. ابھی حضور آئے نہیں ہیں تو میرے نبی کا ذکر بھی موجود ہے, نام بھی موجود ہے, جان پہچان بھی موجود ہے, عرفان بھی موجود ہے, دعاؤں میں میرے نبی کا وسیلہ بھی موجود ہے. لیکن کیا ہوا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ. رب فرماتا ہے جسے وہ جانتے تھے جسے وہ پہچانتے تھے وہ ان کی جان پہچان والا نبی رسول جب آ گیا وہ میرے مصطفیٰ کو زلفوں سے بھی پہچانتے تھے, چہرے سے بھی پہچانتے تھے, رنگت سے بھی پہچانتے تھے, میرے نبی کے مولود کی جگہ سے بھی پہچانتے تھے, میرے نبی کی ہجرت گاہ کی جگہ سے بھی پہچانتے تھے, میرے مصطفیٰ کے اوصاف سے بھی پہچانتے تھے. اس لیے کہ میرے اللہ نے تورات میں, زبور میں, انجیل میں میرے آقا کی نعتیں بیان کی تھی. ان کتابوں میں میرے اللہ نے بتایا تھا میرے مصطفیٰ کی زلفیں کیسی ہوں گی, میرے یار کا چہرہ کیسا ہو. وہ جانتے تھے پہچانتے تھے. لیکن میں نہیں کہتا, رب فرما رہا ہے جانتے ہوئے جب وہ آ گیا نا محبوب تو پھر انہوں نے انکار کر دیا, انکار کر دیا. یا اللہ پھر اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. میرا اللہ فرماتا ہے انکار کرنے والوں پر لعنت, انکار کرنے والوں پر لعنت, انکار کرنے والوں پر لعنت. راجہ جنگ کی مرکزی مسجد میں بیٹھنے والوں, علماء کے زیرہ سایہ بیٹھنے والوں, ان کے دامن کو تھام کے کہہ رہا ہوں اگر انکار کرنے والوں پر لعنت ہے تو ماننا پڑے گا, اگر انکار والوں پر لعنت ہے تو پیار والوں پر رحمت ہی رحمت ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر ایک قدم ذرا پیچھے چلیے. جناب یعقوب علیہ السلام جس وقت بھائی مصر سے واپس پلٹے نا, جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا, ابھی حقیقت کھلی نہیں ہے بھائیوں پر. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا کہ جب تک اس بھائی کو ساتھ لے کر نہیں آؤ گے جسے پیچھے چھوڑ کے آئے ہو, ہماری طرف سے تمہیں گندم نہیں ملے گی, جاؤ اسے بھی لے کے آؤ. اور وہ کون تھے؟ حضرت سبحان اللہ حضرت بنیامین. جناب یعقوب کو آ کر ان کے بیٹے کہنے لگے کہ عزیز مصر نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ جب تک ہم اس بھائی کو لے کر نہیں جائیں گے وہ گندم نہیں دیں گے, آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. فرمایا تمہارے ساتھ میں یوسف کو بھیج کے پہلے تجربہ کر چکا ہوں, اس لیے میں تمہارے ساتھ بنیامین کو کبھی نہیں بھیجوں گا, ہرگز نہیں بھیجوں گا. انہوں نے تقاضا کیا
اور تقاضا اس حد تک آیا کہ جناب یعقوب نے کہا مجھے حلف دو، قسم دو۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کے سامنے اللہ کے نام کی قسم دی۔ بیٹھے ہو حضرات، اللہ کے نام کی قسم جب بیٹوں نے دی نا تو جناب یعقوب کہنے لگے نہیں، یوں اللہ کے نام کی قسم نہ دو، آج اللہ کے نام کی قسم نہ دو۔ کہا پھر کیسی قسم دیں؟ کہا یوں کہو کہ اے یعقوب ہمیں رب محمد کی قسم ہے۔ یا اللہ جن کو تو نے زبانیں دی ہیں بولنے کی طاقت بھی دے۔ اللہ کو کہہ رہا ہوں نا، یا اللہ جنہیں تو نے زبانیں عطا فرمائی ہیں انہوں نے سبحان اللہ کہنے کی طاقت عطا فرمائی۔ کہاں جناب یعقوب علیہ السلام کا دور ہے، کہاں جناب یعقوب پیغمبر کا زمانہ ہے۔ آپ فرماتے مجھے یوں اللہ کے نام کی قسم نہ دو۔ کہا پھر کیسی قسم دے؟ کہا یوں نہ کہو ہمیں اللہ کی قسم ہے، بلکہ یوں کہو ہمیں رب محمد کی قسم ہے۔ میرے نبی کا نام بھی موجود، جان پہچان بھی موجود، عرفان بھی موجود، اور میرے نبی کا نام بطور قسم بھی موجود۔ ایک قدم اور آگے چلے، جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، بڑی محنت کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال لگے، مختلف روایات، ایک روایت میں 6 ماہ میں تیار ہو گئی۔ جناب نوح علیہ السلام جب کشتی مکمل کر کے تیار کر کے گھر پہنچے نا، صبح آئے تو دیکھا تو ساری کشتی بکھری ہوئی ہے، دیمک کھا گئی، راکھ کا ڈھیر بنا ہوا۔ پروردگار یہ تو ٹوٹ گئی، بکھر گئی، دیمک کھا گیا، پروردگار اب میں کیا کروں؟ رب نے فرمایا پھر بنائیے۔ جناب نوح علیہ السلام نے پھر کشتی بنائی، اور جب مکمل ہوئی گھر تشریف لے گئے رات کو، صبح کو آئے دیکھا کشتی پھر بکھری ہوئی ہے۔ پروردگار یہ پھر ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ اللہ نے فرمایا پھر بناؤ، اور اب جب بنا لو تو مجھے بتانا اے نوح میں تیرا رب تجھے ایک نسخہ بتاؤں گا، ایک طریقہ بتاؤں گا، تیری کشتی نہ ٹوٹے گی، نہ ڈوبے گی، نہ بکھرے گی۔ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی مکمل فرما لی، عرض کی پروردگار مکمل ہو گئی ہے، اب کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اے نوح اس کشتی کے سرے پہ، اس کشتی کے پہلے تختے پہ، اس کشتی کی پہلی پھٹی پہ اسمی عز و جل مجھ اللہ کا نام لکھ۔ اس کشتی کی پہلی پھٹی پہ میرا نام لکھ، اور اس کشتی کی آخری پھٹی پہ میرے آخری نبی کا نام لکھ۔ سبحان اللہ، یہ زندہ باد انج آکھیدہ ہوندہ تے پھر تے واقعی زندہ باد ہی یار۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا میں نے ایک نعرہ لگانا ہے، آپ نے کہنا ہے خیر مبارک، سب تو وڈی عید مبارک، سب تو وڈی عید مبارک، سب تو وڈی عید مبارک۔ سب تو وڈی عید مبارک کیڑی ہے؟
12 ربیع النور شریف کی عید تھی تے خالی عید اعظم نہیں سی ہو رہا، اسی تے سب تو وڈی بھی کہہ چھڑے ہیں۔ جن کو یہ نعرہ اچھا لگا ذرا خوش ہو کے کہنا ہے سب تو وڈی عید مبارک، سب تو وڈی عید مبارک، خیر مبارک، خیر سب تو وڈی عید مبارک، سب تو وڈی عید مبارک۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ عید میلاد النبی ہے خوب خوشیاں کیجئے، اور عید میلاد النبی ذکر میلاد النبی کا واسطہ دے کے دعا بھی کیجئے اللہ جہاں بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ انہیں ہر محاذ پہ فتح و نصرت عطا فرمائے، اللہ مسلمانان عالم کو غیرت ایمانی اور جذبہ بیدار عطا فرمائے، وطن عزیز پاکستان کے حال پہ بھی اللہ رحم فرمائے، اللہ امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اچھی آواز نہ آمین آنکھوں میں گل پوری۔ عید میلاد النبی ہے خوب خوشیاں کیجئے، بخشش و مغفرت کے دن ہے بخشش کے سامان کیجئے، بخشش و مغفرت کے دن ہے بخشش کے سامان کیجئے، اور عقل کہتی ہے کہ کیوں اتنا خرچ کرتے ہیں آپ، اور عشق کہتا ہے کہ سب کچھ ان پہ قربان کیجئے، عشق کہتا ہے کہ سب کچھ ان پہ قربان کیجئے۔ کن پہ؟ حضرت نوح علیہ السلام کو رب نے فرمایا پہلے پھٹے تے میرا نام لکھ، تے تیری کشتی دا پھٹا بھی آخری ہوئے تے نام بھی اس نبی دا لکھنا ہی جڑا آخری نبی ہے، نبی آخر زمان محمد کا نام لکھ۔ جناب نوح علیہ السلام نے اسم گرامی سنا جھوم اٹھے، عرض کی پروردگار ضرور لکھتا ہوں پر بتا تو صحیح یہ محمد ہیں کون، یہ ہے کون؟ آواز قدرت آئی ہوا محمد الرسول اللہ، ہوا محمد الرسول اللہ وسید الاولین والآخرین وہو خاتم النبیین۔ میرے نبی نوح یہ جو محمد ہے یہ میرے رسول ہے، میرے محبوب ہیں، اور جو میرے محبوب رسول محمد ہیں وہ اولین کے بھی سردار ہیں آخرین کے بھی سردار ہیں، اور جو اولین و آخرین کے سردار ہیں وہی خاتم النبیین ہیں۔ لکھ حضرت نوح علیہ السلام نے لکھا، اب عرض کی پروردگار کشتی مکمل ہو گئی؟ آواز قدرت آئی نہیں ابھی نہیں ہوئی، یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا حالی کچھ نہ ہو اور بھی نہیں۔ پروردگار وہ کیا؟ فرمایا جہاں میرے یار کا نام لکھا ہے نا وہاں میرے یار کے نام کے ساتھ ساتھ یار کے یاروں کا بھی نام لکھ۔ سبحان اللہ، یہ تو سا نہیں بھی کہنا میں اپنے والوں ہی کہیں جا رہے ہوں۔ سبحان اللہ، ہاں جتھے میرے یار دا نام ہو دا نال جوڑ کے ملا کے بالکل نال لکھا ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، چار یاروں کے نام لکھے گئے۔ صدقے جاؤں ابھی حال ہی میں اس کشتی کا کچھ اس کشتی کے آثار ملے ہیں ترکیوں کو،
ان آثار میں ایک تختی ملی ان کو، گرد و غبار میں اٹی ہوئی تھی. اسے جب صاف کیا گیا اس پر کچھ عبارت لکھی ہوئی تھی جو ان سے پڑھی نہیں جا رہی تھی. باہر صورت وہ دنیا گھومے، انہوں نے اس کو پڑھایا کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے. تو اس تختی پر لکھا ہوا تھا علی، فاطمہ، حسن، حسین و محمد. یعنی اسی کشتی کے ایک پھٹے پہ جہاں 4 یاروں کے نام تھے وہاں 5 تن پاک کے بھی نام تھے. اور میں یہ صرف کشتی نوح کی بات نہیں کر رہا، علماء کا دامن تھام کے کہہ رہا ہوں، اور شاید سچ کہہ رہا ہوں، اور حقیقت میں سچ ہی کہہ رہا ہوں. آج تک تاریخ کے جس موڑ پر بھی ہم نے دیکھا، تاریخ کے جس فرق پر بھی ہم نے دیکھا، ہمیں 4 5 سے جدا نظر نہیں آئے، اور 5 4 سے جدا نہیں آئے. جتنے 4 ہیں اتنے 5 بھی ہیں، جتنے 5 ہیں اتنے 4 بھی ہیں. یہ عقیدہ ہے. یہ تو اس زمانے کی بدبختی ہے، ہم نے ان کو آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا. مگر خدا کی عزت کی قسم آج تک 4 یار 5 تن کی شان سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور 5 تن ان 4 یاروں کی شانیں سناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہم 4 یاروں کے بھی غلام ہیں، 5 تن پاک کے بھی نوکر ہیں. صرف جڑا ہے وہ سبحان اللہ کے، باقی تکلیف کوئی نہ کرے. جناب نوح علیہ السلام نے 4 یاروں کے نام بھی لکھے، 5 تن پاک کے نام بھی لکھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. گھر چلے گئے، صبح ہوئی، طوفان آیا، کائنات تہ و بالا ہو گئی، پہاڑ بہا کے لے گیا، درخت جڑوں سے اکھیڑ کے لے گیا. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نہ ڈوبی ہے نہ بکھری ہے، حضرات گرامی نہ ٹوٹی ہے. بڑی سلامتی کے ساتھ علماء نے لکھا 40 دن میں، بعض علماء نے لکھا 6 مہینے میں، پوری کائنات کا چکر کاٹ کے جودی پہاڑ پہ جا کے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی سلامتی سے ٹھہر گئی. نہ ٹوٹی ہے نہ بکھری ہے نہ ڈوبی ہے. کسی نے کہا نوح علیہ السلام کا کمال ہے، پھٹے بڑے پاور والے لگے ہوئے تھے. کسی نے کہا مستری کاریگر جس نے کشتی بنائی ہے اس کا کمال ہے. حضرت نوح فرمانے لگے اور چپ کرو، اے پھٹیاں دا کمال نہیں، اے کاریگر دا کمال نہیں. پوچھا پھر کدا کمال ہے؟ آپ نے فرمایا اے 5 تے 4 دا کمال ہے، محمد دے 11. یہ حضرات گرامی قدر 4 یاروں کا نام آیا، 5 تن پاک کا نام آیا، محمد عربی کا نام آیا. اے جتھے انہاں ناماں دا تعویز لگا ہوئے اوتھے کوئی کیڑا، کوئی دیمک. آپ کو بھی مشورہ ہے، اگر آپ کے عقیدے میں، مذہب میں، دین میں کہیں دیکھو کہ دیمک آ رہی ہے، کوئی کیڑا گڑبڑ کر رہا ہے نا، ابو بکر صدیق دا نام لکھو. ہاں جی ہاں جی. جے پھر بھی تنگ کرے تو عمر دا نام لکھو، جے پھر بھی نہ کھلاوے تو مولا علی شیر خدا دا نام لکھو. خدا کی قسم جس کشتی پہ 4 یاروں کا 5 تن پاک کے نام کا تعویذ لگا ہو، اسے طوفان نوح نہیں ڈبو سکتا. اگر تیرے سینے میں بھی 4 یاروں کا 5 تن کا نام
موجود ہوا، یہ تعویذ موجود ہوا، تو خدا کی قسم تو بھی جہنم کی آگ کے قریب نہیں جا سکے، تیری کشتی بھی ڈوب سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، او دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار۔ سارے کہیں گے کسی اور کی طرف جاؤ، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی یہی کہے گا کہیں اور جاؤ، کہیں اور جاؤ۔ وہاں حضور علیہ السلام دامن کرم پھیلا کے کھڑے ہوں گے، آنا لہا، کوئی ادھر ادھر جان آ لے، ادھر ادھر نہ جاؤ، ادھر میرے والا ہو، میں ایسے کام واسطے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ اور عقیدے کی بات کر کے جا رہا ہوں، جے دل وچ حب رکھنا ہے تو جنت دی، جے دل وچ حب رکھنا ہے تو جنت دی، تے پھر یاد رکھ جی میں 5 ضروری نے، ایویں 4 ضروری نے، جی میں 5 ضروری نے، ایویں 4 ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار۔ یہ تو بیچ میں بات آ گئی، عقیدے کی بھی کر دی میں نے، تو موضوع کیا تھا؟ ابھی میرے نبی دنیا میں آئے نہیں، تشریف لائے نہیں، ظہور فرمایا نہیں، میرے نبی کا ذکر بھی موجود ہے، جان پہچان بھی موجود ہے، نام بھی موجود ہے، دعاؤں میں وسیلہ بھی موجود ہے۔ اور ایک قدم اور پیچھے چلو، حضرت آدم علیہ السلام علماء بیٹھے 300 سال تک روتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ سنتا ہے مانتا نہیں۔ 300 سال کے بعد آدم علیہ السلام فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، قرآن کے صدقے جائیں، اللہ فرماتا ہے پھر ایسا خود آدم کو سکھایا، کلمہ نہیں سکھایا، کئی کلمات سکھائے، ان کلمات میں ایک کلمہ وہ تھا جس نے آدم کی بگڑی بنا دی۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ 300 سال روتے رہے، بالآخر رب کی طرف سے القا ہوا، تو آج روتے روتے کہنے لگے اے اللہ تجھے واسطہ اپنے پیارے محمد کا مجھے بخش دے، ان تغفر لی بحق محمد، میری بخشش فرما دے واسطہ محمد عربی کا۔ ہائے ہائے ہائے، آدم کی زبان پر میرے نبی کا نام جو آیا تو بگڑی بن گئی۔ آواز قدرت ہے سونیا، پہلے دن ہی محمد دا واسطہ پایا ہوں، پہلے دن ہی بخش دیندہ۔ اور ایک گل اور بھی روایت میں لکھی ہے کہ آدم واسطہ بہت بڑا دیا ہے، وسیلہ بہت بڑا دیا ہے۔ اگر محمد عربی کے نام کا واسطہ دے کر تو اپنی پوری اولاد کی بخشش مانگتا، میں تجھے بھی بخش دیتا، تیری ساری اولاد کو بھی بخش دیتا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد۔ آدم کی دعا میں نام محمد کا وسیلہ، کشتی نوح کی نجات میں نام محمد کا وسیلہ، اور چھری کے نیچے اسماعیل بچ گئے۔ کیوں بچ گئے؟ چھری کے نیچے سے بچانا اس لیے منظور تھا کہ ان کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ صدقے جاؤں یار نور مصطفیٰ کی عظمت پہ،
اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے بھی نہیں دیا اور ذبیح اللہ بھی بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جلنے بھی نہیں دیا اور خلیل اللہ بھی بنا دیا. حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچا بھی لیا اور نجی اللہ کا لقب بھی عطا فرمایا. جس نے جہاں لیا اسی کے کام آیا. یہ نام بڑی برکت والا ہے. ہر دور میں میرے آقا کا ذکر ہے, ہوتا رہا, ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. وعدے پورے ہو رہے ہیں. ورفعنا لک ذکرک کے وعدے پورے ہو رہے ہیں. ہر نبی نے ذکر کیا, ہر رسول نے کیا, ہر پیغمبر نے کیا, لیکن سب اپنی امتوں کو بٹھا کر یہ کہتے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے وہ آنے والے ہیں, وہ تشریف لانے والے ہیں. مرحبا وہ آنے والے ہیں, وہ آنے والے ہیں. آدم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گئے کہ وہ آنے والے ہیں. نوح علیہ السلام کہتے ہوئے گئے کہ وہ آنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہوئے گئے کہ وہ آنے والے ہیں. حضرت یعقوب و یوسف, حضرت موسیٰ و عیسیٰ یہ کہتے ہوئے گئے کہ وہ آنے والے ہیں, اور ہم محفل سجا کے کہتے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم آپ کے ذوق کو سلامتی عطا فرمائے اور اس مرکز کو میرا اللہ مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. حضرات علماء اکرام کا سایہ ہم اہل سنت کے سروں پر تادیر بصحت و سلامتی قائم و دائم فرمائے. میرے آقا تشریف لے آئے, حضور کی جلوہ گری ہو گئی, کائنات میں بہار آ گئی. میں نے دست بستہ عرض کی, آقا وہ جہان بھی کتنا اچھا تھا جہاں آپ رہتے تھے. رحمت للعالمین ہیں, سارے جہانوں کی آپ رحمت ہیں, سارے جہانوں کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت ہے. حضور وہیں رہ لیتے, یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میں کسی مقصد کے تحت آیا ہوں. آقا یہاں آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ مقصد میلاد دو جملوں میں بیان کر کے جا رہا ہوں. میرے آقا فرماتے میرے غلام اگر میرے میلاد کے مقصد کو سمجھنا ہے تو میرے نام پہ غور کر, میرے نام پہ غور کر. میرے اور آپ کے کریم آقا کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ محمد. ذرا محبت سے سارے کہیے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. جب میں نے آقا کا نام لیا تو کیا ہوا؟ نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ سے مل گیا, مل گیا, ہونٹ آپس میں مل گئے. محمد کہیے ذرا محبت سے, اچھی بولو, فرشتے آپ کے لبوں کا بوسہ لیں گے. اچھی بولو ذرا محبت سے, محمد. سب کہو صلی اللہ ہو. آقا جب میں نے آپ کا نام لیا نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ سے مل گیا. آقا فرماتے یہی میرے میلاد کا مقصد ہے. میں گرتوں کو اٹھانے آیا, میں جلتوں کو بجھانے آیا ہوں, میں روٹھوں کو منانے آیا ہوں, میں بچھڑوں کو ملانے آیا ہوں, میں جلتوں کو بجھانے آیا, میں روتوں کو ہنسانے آیا. اے بندو میں تم سب کو رب سے ملانے آیا ہوں. اے بندو میں تم سب کو رب سے ملانے آیا ہوں. جامع مسجد کا نام کیا ہے جی؟ بابا فتح شاہ مسجد میں آنے والوں, حضور فرماتے ہیں میں تمہیں ملانے آیا ہوں. تو میں نے عرض کیا آقا آپ ملانے آئے ہیں, ہم سارے ملنے آئے ہیں. جڑے جڑے ملن آئے ہو صرف وہ سبحان اللہ کو, باقی چھٹی. حضور آپ ملانے آئے ہیں, مقصد میلاد ہے ملانا. حضور آپ ملانے آئے ہیں, ہم ملنے آئے ہیں. تو حضور پھر یہ میل ملاقات کیسے ہوگی؟ میرے آقا فرماتے میں ملانے آیا ہوں, تم ملنے آئے ہو. جی آقا. تو فرما پھر سنو, وضو کرنا تیرا کام, مصلی بچھانا تیرا کام, نیت باندھ کے قیام کرنا تیرا کام, رکوع کرنا تیرا کام, سجدے میں سر جھکانا تیرا کام, پردے ہٹا کے رب سے ملا دینا یہ محمد مصطفیٰ کا کام.
فرمایا میں ملانے آیا ہوں، تم ملنے آئے ہو، تو رب سے ملنا ہے تو نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ پچھلے دنوں میں ایک پادری مسلمان ہو گیا تو کسی نے کہا تو پادری تھا، تو مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے سارے دین پڑھے ہیں، مذہب پڑھے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے ہم رب سے ملاتے ہیں، رب سے ملاتے ہیں، پر ملاتا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جب میں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو اسلام کہتا ہے میں سال بعد نہیں ملاتا، 6 مہینے بعد نہیں ملاتا، ہفتے بعد نہیں ملاتا، ایک دن میں 5 مرتبہ بندے کو رب سے ملاقات کروا دیتا۔ تو میں نماز کی عظمت کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ جی عیسائی پادری نماز کی عظمت دیکھ کے مسلمان ہو جاوے، اور مسلمان حی علی الصلاۃ کی صدا سن کے بھی مسجد کے قریب سے گزر جائے تو اس نے میلاد والے آقا سے وفا نہیں کی ہے۔ حضور نے آتے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تاکہ میری امت کو پتہ چلے میلاد اسی کا پسند ہے، میلاد منانا جس کو سجدے پیارے ہیں۔ سجدوں سے محبت کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے۔ اللہ جل مجدہ الکریم مجھے اور آپ کو کہے گئے سنے گئے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں سجا لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔